انہوں نے امن و امان نافذ کرنا ہے، بالکل تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان کی جان بہت قیمتی ہے، چہرے صد کے دسیوں جوان مار دیے جائیں، لوگ مار دیے جائیں، اور چاروں طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اس وقت کرم ایجنسی کے اوپر، پڑا چنار کے اوپر اور پڑا چنار کے علاقوں کے اوپر، چاروں طرف سے۔ یہ خبریں بھی لانگ رینج میزائل بھی وہاں فائر ہو رہے ہیں، راکٹ، جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ چاہے وہ صوبائی انتظامیہ اور صوبائی حکومت ہو، اس کا نقش و رول زیرو، چاہے وہاں جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، عسکری ادارے ہیں، ان کا نقش و رول بھی زیرو ہے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا اس حوالے سے۔ آپ دیکھیں خبر بھی نہیں چھپ رہی، بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ہم چند دنوں سے چیخ رہے ہیں کہ جنگ کو روکو، جنگ نہ ہونے دو، جنگ نہ ہونے دو۔ ساری رات ایسی جنگ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں اب غزہ میں اس طرح کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو، فوری طور پر مورچوں سے لوگوں کو اٹھایا جائے، فوری طور پر، بغیر کسی تاخیر کے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ صوبائی انتظامیہ اور صوبائی حکومت ہو، اس کا نقش و رول زیرو، چاہے وہاں جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، عسکری ادارے ہیں، ان کا نقش و رول بھی زیرو ہے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا اس حوالے سے۔ آپ دیکھیں خبر بھی نہیں چھپ رہی، بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ہم چند دنوں سے چیخ رہے ہیں کہ جنگ کو روکو، جنگ نہ ہونے دو، جنگ نہ ہونے دو۔ ساری رات ایسی جنگ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں اب غزہ میں اس طرح کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو، فوری طور پر مورچوں سے لوگوں کو اٹھایا جائے، فوری طور پر، بغیر کسی تاخیر کے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ اور باقاعدہ اس میں صوبائی حکومت کی بھی نالائکی ہے، بے توجہی ہے، اور ہمارے عسکری ادارے جو وہاں پر لوگ ہیں، ہماری فوج کے، آرمی کے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں، جو ان کے افسران ہیں، ان کی بھی نالائکی ہے، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے۔ اگر ایک ارٹلری فائر کرتے نا وہ کہ یہاں کوئی مورچے پہ نہیں بیٹھ سکتا، کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، ساری رات جنگ ہو، حملہ ہو۔ ایسے جوان بھی مارے گئے ہیں جن کی ایک مہینہ، ایک بار پہلے شادی ہوئی ہے، گھر اجڑ گئے ہیں۔ ہم دکھی ہیں، ہر ایک سے رابطہ کیا ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، ہماری فوج کے، آرمی کے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں، جو ان کے افسران ہیں، ان کی بھی نالائکی ہے، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے۔ اگر ایک ارٹلری فائر کرتے نا وہ کہ یہاں کوئی مورچے پہ نہیں بیٹھ سکتا، کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، ساری رات جنگ ہو، حملہ ہو۔ ایسے جوان بھی مارے گئے ہیں جن کی ایک مہینہ، ایک بار پہلے شادی ہوئی ہے، گھر اجڑ گئے ہیں۔ ہم دکھی ہیں، ہر ایک سے رابطہ کیا ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، سب سے رابطہ کیا ہے، پیغام بھیجے ہیں، تصویریں بھیجی گئی اور ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ ہم قبرستان میں رہتے ہیں، آواز ہونے والا کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں دکھ ہے، رنج ہے، اور ہم مذمت کرتے ہیں اس نااہلی کی۔ اگر میں اس کو خیانت نہ کہوں تو نااہلی ضرور ہے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا بے گناہوں کی موتوں کا، اموات کا، شہادتوں کا۔ سنی ہمارے بھائی، ہماری جان ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، شیعہ ہمارے بھائی اور ہماری جان ہے۔ زمین کے ٹکڑے پر لڑائی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہوتی، اس کو بنایا جاتا ہے۔ باقاعدہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر شیعہ سنی لڑتے رہیں۔ سنی ہمارے بھائی، ہماری جان ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، شیعہ ہمارے بھائی اور ہماری جان ہے۔ زمین کے ٹکڑے پر لڑائی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہوتی، اس کو بنایا جاتا ہے۔ باقاعدہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر شیعہ سنی لڑتے رہیں، ہم اکٹھے نہ ہوں، ہم قریب نہ ہوں۔ جیسے پاکستان بناتے وقت ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے نہ ہوں۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تکفیریوں کے لشکر بنائے گئے، دہشت گردوں کے لشکر بنائے گئے، ان کو باقاعدہ ریاستی اداروں کی سپورٹ رہی ہے۔ ان کی سپورٹ کے بغیر کون اسلحہ اٹھا سکتا ہے، مجھے پتا ہے نا یہاں پر۔ لہذا انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، امن و امان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ انڈیا آتا ہے ہمارے ملک میں 20-22 بندے مار کے چلا جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے۔
ہماری اپنی جانیں محفوظ نہیں ہیں اس وقت، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں. یہ کیسا ملک ہے پھر ہمارے لیے؟ ہماری اولادیں محفوظ. میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، ادھر نہ اہل سنت نہ اہل تشیع لڑائی چاہتے ہیں، کوئی اس چیز پہ راضی نہیں ہے. دونوں تنگ آ گئے ہیں. کب سے ہم کہہ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں روزانہ اسمبلی میں بینر اٹھا کے کھڑا رہتا ہوں، امن، ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے. وہ امن جو 17 جون کو ہم نے امن مارچ کیا سدے سے پارا چنار تک، ہزاروں لوگ چلے گئے. 18 کو پھر ستین میں بندی مارے جاتے ہیں، 19 کو مالی خیل میں بندے مارے جاتے ہیں، 20 کو تری منگل میں مارے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پھر بشہرہ میں مارے. کیا مقصد؟ امن کو تباہ کر رہے ہیں نا، اور کیا مقصد ہے ان کا؟ لیکن میں آج پھر بتا دوں، انشاءاللہ ہم وہی لوگ ہیں، ہمارا وہی بھائی چارہ قائم رہے گا. نہ اہل سنت ان کے چکر میں آئیں گے، نہ اہل تشیع. ہم وہی پرامن رہیں گے اور بھائیوں کی طرح انشاءاللہ ہماری زندگی گزرے گی. اور یہ لوگ جو شر پسند ہے، جو امن خراب کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. بڑے دور مار جو اگر وہاں راکٹ لانچر سے فائر ہو رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کون لوگ انوالو ہیں؟ آپ خود امن دشمن قوتوں کو جگہ دیتے ہیں، وہ آئیں گھسیں اور وہ پھر وہ تباہی بربادی کریں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ MNA صاحب کے پاس بھی